پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس روز عظیم کے صدقے تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماہ صیام، ماہ عبادت، ماہ روزہ، ماہ بندگی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے تمام دروازے مومن کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مومن کی شقاوت یا ہم جیسے گناہ گاروں کی شقاوت مانے آتی ہے کہ ہم ان عظیم دروازوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ورنہ اللہ کا دروازہ نہ مومن کی توبہ کے لیے کبھی بند ہوتا ہے، نہ مغفرت کے لیے کبھی بند ہوتا ہے، نہ اللہ کبھی کسی کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی عظیم برکت ہے، رحمت ہے اس مہینے کے لیے۔ ائمہ کی روایات میں ہے، یہ روایت میں نے کئی مقامات پر مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ کی خدمت میں بھی بارہا مرتبہ جمعہ میں نے عرض کی ہے کہ ائمہ کی زندگی کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا اس کا استقبال ایسے کیا کرتے تھے جیسے گھر میں دلہن آئی ہو۔ اتنی خوشی مناتے تھے جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے، جب دلہن گھر میں آتی ہے تو سارا گھر خوش ہوتا ہے۔ اور ائمہ کی زندگی کا یہ وتیرہ تھا کہ ماہ رمضان کو ایسے ودا کرتے تھے جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے، گریا کر کے، رو کر ائمہ اس عظیم ماہ کو ودا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو، بندہ مومن کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ پروردگار 30 دن نہیں بلکہ پورے سال کو رمضان قرار دے دے، اگر اس کو اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ لیکن جو شقی القلب ہوگا، جو گناہگار ہوگا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اس کے لیے ماہ رمضان بہت سخت ہوگا۔ وہ ماہ رمضان کو بڑا اپنے لیے مصیبت سمجھے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ جلدی بس گزرے، ماہ رمضان ٹل جائے اور ہم عید کی طرف جائیں تاکہ کھانا پینا دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ انسان میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جانور سوچے سمجھے بغیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہے، جو اللہ نے اس کے اندر جو صفات ڈالی ہیں اس نے وہی کام کرنا ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی سوائے انسان کے۔ انسان نافرمان ہے اللہ کا، اس کو رمضان اچھا نہیں لگتا، اس کو باقی مہینے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ شقی القلب ہونے کی علامت ہے کہ رمضان سے دور بھاگتا ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے۔ ائمہ کی سیرت اگر ہم دیکھیں، تاریخ دیکھیں تو ائمہ نے ماہ رمضان کو جس طریقے سے برپا کیا ہے ہم نے ویسے حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے تمام ائمہ کی یہ احادیث میں آیا ہے، خصوصاً امام سید الساجدین کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اکثر اپنی دعاؤں میں امام سجاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، خصوصاً آخری ماہ رمضان کے ایام میں، کہ اے پروردگار اگر آغاز رمضان میں تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو اب ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے، کیونکہ نہیں پتا کہ اگلے سال یہ رمضان کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ میں سے کتنے مومن ہیں جو جانتے ہیں کہ پچھلے سال بہت سے مومنین ایسے تھے جو ماہ رمضان میں موجود تھے، آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارا بھی نہیں پتا کہ اس رمضان میں ہیں اگلا رمضان دیکھنے کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ نہیں ہے پتہ۔ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، عظمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنا شقی القلب ہے وہ انسان جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کتنا شقی القلب ہے وہ انسان، کتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ انسان۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی رعایا کے اندر کسی شخص نے بہت اچھا کام کیا تو بادشاہ کو بڑا اچھا لگا۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ بادشاہ کو اس کا کام بڑا پسند آیا، اس نے اس بندے کو بلایا اور کہا کہ آپ کے اس کام سے میں بہت پسند آیا ہوں، لہٰذا ظہر سے لے کر مغرب تک
بادشاہ کے خزانے اور اس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ظہر سے لے کر مغرب تک، شام تک تمہارے لیے بادشاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جتنا کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، لیکن تمہارے پاس وقت یہی ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک، اس دوران جتنا سونا اٹھاؤ، جتنی رقم اٹھاؤ، جتنا جواہرات اٹھانا چاہو اٹھا لو۔ اب یہ فائدہ تھا اس کے پاس، چلا گیا خزانے کے اندر، اس کو بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر اس نے سوچا کہ چونکہ شام تک میرے پاس وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر اٹھوں گا اور اٹھا کر لے جاؤں گا اور ساری نسلیں میری بیٹھ کر کھائیں گی۔ اس نے ارادہ کیا کہ سو جاؤں، اور یہ سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو مغرب گزر چکی تھی۔ جب یہ اٹھا اور خزانہ اٹھانے لگا تو سپاہیوں نے روک لیا کہ نہیں، تمہارے پاس وقت تھا ظہر سے لے کر مغرب تک، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر، اس قلیل زندگی کے اندر اگر اللہ کی رحمت کھلے ہوئے دروازوں سے بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم بدبخت ترین انسانوں میں شمار ہوں گے، کہ اللہ کی رحمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہ اللہ جس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں لوگوں کے سامنے، آؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ سال بھر کے، 40 سالوں کے، 50 سالوں کے ساری زندگی کے گناہ ایک لمحے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اللہ، اس سے بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے، پھر بھی مغفرت نہ طلب کرے، پھر بھی رجوع اللہ نہ کرے، تو یہ انسان بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ائمہ کی سیرت میں تھا کہ ائمہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحے پوری دنیا سے منقطع ہو کر صرف اپنے رب کو وقت دیتے تھے، صرف اپنے رب کے ساتھ خاص ہو جاتے۔ 24 گھنٹوں میں سے بعض دن کا حصہ، اوقات کا، دن اور رات کا ایک حصہ ائمہ تمام دنیا سے، بیوی بچوں سے، گھر والوں سے بالکل دور ہو کر وہ وقت سارا کا سارا اللہ کو دیتے۔ ہماری روٹین کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دن بھر کی اوقات میں سے اگر 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ بھی ساری دنیا سے منقطع ہو کر مسجد میں یا اپنے گھر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر ساری دنیا سے رابطہ توڑ کر اپنا رابطہ اللہ سے جوڑے تو اللہ اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، اس سے رابطہ رکھیں جو کل کائنات کا مالک ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کسی نے پوچھا مولا فرمائیں آپ نے رب کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے جیسا ہوں؟ تو نے اللہ کو نہیں دیکھا تو کیا علی نے بھی نہیں دیکھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ علی بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ علی دیکھے بنا اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، بلکہ اللہ انہی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ علی نے اپنے نفس کی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو پایا ہے، اور امیر المومنین کی دعاؤں میں ہے اے پروردگار میں جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے، تو قابل عبادت ہے، تو لائق بندگی ہے، میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ جنت کی لالچ نہیں ہے علی کو، جہنم کا خوف نہیں ہے علی کو، تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری پرستش کرتا ہوں، اس لیے تیری بندگی کرتا ہوں، اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ سے رابطہ جوڑیں، جس کا اللہ سے رابطہ جڑ گیا، امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، دعائے عرفہ میں امام حسین فرماتے ہیں کہ جس انسان نے رب کو پا لیا اس کو کائنات کا خزانہ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس کے سامنے بڑے سے بڑے خزانے بھی چھوٹے ہیں، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو رب نہیں ملا اور کل کائنات کا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو رب مل گیا، جس نے رب کی رضا کو حاصل کر لیا، جس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، اور بہت عظیم ہے اللہ کی ذات، اور خصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان، اس کی آخری ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، رحمتیں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھتے، عبادت کر سکتے ہیں نہیں کرتے، رمضان میں الٹا زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شقی القلب ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے، یہ دل کی سختی ہونے کی علامت ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ کی جانب ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی عظمت کے حوالے سے حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، ایک حدیث ہے حضرت سیدہ کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یصنع الصائم بالصیام
اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارح. بی بی فرماتی ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں ہے. کیا ہے روزہ؟ فرمایا روزہ زبان کا روزہ ہے, روزہ کانوں کا روزہ ہے, روزہ آنکھوں کا روزہ ہے, اور روزہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, جھوٹ بولتا رہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا, نامحرم کو دیکھتا رہا, روزے کا فائدہ نہیں ہے. اگر روزہ رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑے اور زبان کا بھی روزہ رکھے, یعنی زبان سے باطل بات نہ کرے, جھوٹ بات نہ کرے, غیبت نہ کرے, کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ زبان کا روزہ ہے. روزہ رکھ کے کھانے پینے سے دور ہو گیا اور گانے سنتا رہا, لاف کی باتیں سنتا رہا, غیبت کی محفل میں بیٹھتا رہا, روزہ, اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھ لیا اور پھر نامحرم کو دیکھتا رہا, روزہ رکھ کے سارا دن فلمیں دیکھتا رہا, اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس نے کیا کیا؟ ائمہ کی احادیث میں ہے کہ اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی, اس کو اور کچھ بھی نہیں ملا, الٹا سختی اس نے اپنے لیے بنائی ہے. روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد اس نے سارا دن کیا کیا؟ گناہ کرتا رہا, روزہ رکھ کے بھی. اس روزے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امیر المومنین کی حدیث ہے, کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع والظمأ. مولا فرماتے ہیں کہ اکثر روزہ دار ایسے ہیں, بعض روزہ دار ایسے ہیں, معذرت, امام فرماتے ہیں بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا ان کو یہی اجر ملتا ہے کہ انہوں نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے, کچھ بھی اور حاصل نہیں, صرف بھوک اور پیاس, اور بھی اپنے لیے انہوں نے سختی بنائی ہے. پھر فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ وَالْإِنَاءُ. اور بعض ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے نقصان ہے, اپنی نیند خراب کر رہے ہیں, کیونکہ راتوں کو تو یہ عبادت کرتا ہے, دن کو جا کر دکان پر پورے کام کرتا ہے, نامحرم کو دیکھتا ہے, صبح اٹھ کے نماز تہجد بھی پڑھ رہا ہے. اس نے اپنی نیند کو خراب کیا اور اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے, روکتی ہے. نمازیں پڑھ کر بھی تو گناہ کرتا رہے, پھر اس کا مطلب ہے نماز تجھے اثر نہیں دے رہی, یہ نماز تجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی. نماز اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب نماز پڑھ کر جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اس کی رضا کے لیے تامتاں زندگی وقف کر دے, اس کی رضا کو اپنے سامنے رکھے. یہ ہے اصلی نمازی, یہ ہے اصلی روزہ دار. پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ الوداع ہے اور ماہ مبارک اور رمضان کا آخری جمعہ ہے جو منسوب ہے مظلوم اقوام فلسطین اور تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے. یہ جمعہ جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے بعد یہ اعلان کیا کہ تمام مسلمین, تمام دنیا کے مسلمین رمضان المبارک کے آخری جمعے کو تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے معین کریں اور نمازوں کے بعد اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائیں. اور یہ حقیقت ہے, اور کوئی نکلے یا نہ نکلے, جو امام حسین کا ماننے والا ہے وہ گھر نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ اگر امام حسین کا نام لیتا ہے تو حسین وہ ہیں جنہوں نے ظلم کے سامنے گردن جھکائی نہیں, گردن کٹوا دی, اتنی بڑی قربانی دے دی. اور امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں امام حسن مجتبی کو کیا فرمایا؟ اے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے حسن و حسین ظالم کے خلاف کھڑے رہنا, مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم خدا نہ خواستہ ظالم کی حمایت میں آ جاؤ اور مظلوم سے دور ہو جاؤ. علی وصیت کر رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنے دور میں وصیت کی لوگوں کو کہ دین کی بنیاد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ نے جو قیام کیا مکہ کے ان مشرکین کے خلاف, اللہ کی توحید کا پرچم آ کر لہرایا, وہ یہی ظلم کے خلاف تھا نا. اس ظلم کو ختم کیا, آ کر عدل و انصاف کی امامت کو قائم کیا, اس رسالت کے اس فریضے کو قائم کیا. اور جس امام کے ہم منتظر ہیں اس کے لیے بھی ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے تمام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی. اس عقیدے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل. امام زمانہ کی
حکومت کے قائل ہیں، امام زمانہ کے ظہور کے قائل ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے قائل ہیں، ان کے اس نظریے پر زندگی گزار رہے ہیں، امیر المومنین کے فرامین کو سنتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اور یہ تمام ائمہ کی سیرت کو، معصومین کی سیرت کو دیکھ کر بھی اگر تم مظلوم کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا، تیری زبان پر صرف ائمہ کا نام ہے، تیرے عمل میں ائمہ کا کردار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ بات ظلم کے خلاف قیام کرنا دینی فریضہ ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت کی رپورٹ کے مطابق جو اکثر میڈیا چینلز نے رپورٹ کیا ہے، 36,000 مسلمان فلسطینیوں کو اس وقت تک شہید کر دیا گیا ہے۔ کتنے ہزار؟ 36,000 مسلمانوں کو۔ اور امت اسلامیہ کے لیڈر خاموش ہیں، سوائے 2 ممالک کے کوئی بھی نہیں بول رہا، کوئی بھی اقدام نہیں کر رہا۔ ایک یمن کے وہ مظلوم حوثی جن پر خود ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کی آڑ میں بیٹھے نہیں بلکہ فلسطینیوں کے لیے پھر کھڑے ہو گئے۔ پہلے جنگ کرتے رہے 8-9 سال، آل سعود کے ساتھ جنگ کی اور کئی شہادتیں ہوئیں، بہت نقصان ہوا ان کا، پورا ملک ان کا تباہ ہو گیا۔ حوثی باغی وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جوتا نہیں ہے، جن کے پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں ہے، دھوتی باندھتے ہیں وہ، اور دھوتی باندھ کر پاؤں ننگے بندوق اٹھا کر مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ یہی نہیں دیکھا کہ میرے بچے مر گئے یا نہیں مرے، بچے مر جاتے ہیں تو مر جائیں، مظلوم کی حمایت میں یمنی کھڑا ہے۔ اور کون ہے؟ حزب اللہ لبنان، سید حسن نصر اللہ، جس کے جوان بیٹے کا لاشا جب سامنے آیا رویا نہیں کہ میرے روتے ہوئے دیکھ کر ان شہداء کے اہل خانہ کے دل ٹوٹ جائے۔ یہ اپنے بچوں کو روتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں روتا، نہیں روئے اپنے بچے پر۔ جب شہادت ہوئی اپنے بیٹے کی، آ کر مسکرایا اور دعا کی، پروردگار اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ سید حسن نصر اللہ، امیر المومنین کا وفادار بیٹا، وہ سید، حقیقی سید یہ ہے جو ظلم کے خلاف قیام کرتا ہے، جو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ اور ایران جس نے ان یمنی حوثی باغیوں کی امداد کی، ان کی مدد کی، اور حزب اللہ لبنان کو اسلحہ پہنچایا۔ ایران سارا کچھ ایران کر رہا ہے، ایران بالواسطہ ہو سکتے اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن یمنیوں کی مکمل طاقت کا سرچشمہ ایران ہے، رہبر معظم ہے، ولایت فقیہ ہے۔ اگر ایران نہ ہوتا ان کو اتنی مدد حاصل نہ ہو سکتی۔ اور ایران کون ہے؟ ایران جو ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے والا ملک ہے، جو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا ملک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دو، تمام مومنین یہ حدیث سنیں، امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دو کہ اے شیعو، اے امام صادق کے ماننے والو، اگر تمہاری پشت پر ہم ائمہ نہ ہوتے دشمن تمہاری جڑیں اکھاڑ دیتا۔ تمہارے ساتھ ہم ہیں، ہماری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، اس لیے تم آج مستقیم ہو، اس لیے آج تم طاقتور ہو، اس لیے آج تمہارے لیے اللہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے۔ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ ائمہ ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس وقت جب 35-36 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور امت اسلامیہ کے لیڈر خاموش ہیں، آپ اپنی حکومت کو ہی دیکھ لیں کیا کر رہی ہے فلسطین کے لیے، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت میں کہا گیا جی کشمیر ڈے ہے اور کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں، تو آواز انہوں نے کیسے اٹھائی؟ یہ تماشا ہے، مذاق ہے ان مظلومین کے ساتھ۔ کیا کیا؟ کہا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، لعنت ہو، تمہاری زندگیوں کے اوپر بھی لعنت ہو۔ اگر 2 منٹ کی خاموشی سے کشمیر آزاد ہو جاتا تو پھر بہت خاموش رہے ہو، پہلے آزاد ہو جانا تھا۔ کیا کرو؟ 2 منٹ خاموشی۔ وہ ایک حکومت تھی، ایک حکمرانی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آدھا گھنٹہ گاڑیاں روک لو۔ یہ آپ سب بھول جاتے ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ کشمیر کی آزادی کیسی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ ٹریفک روک دو، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یہ مذاق ہے، مظلوموں کے ساتھ مذاق ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، ایک شیعہ MNA نے جو پرچنار کی، انہوں نے قرارداد پاس کی ہے کہ یوم القدس کو پاکستان کا سرکاری دن کے طور پر اس کو منایا جائے، اور امید ہے سینٹ میں جا کر وہ معطل نہ ہو جائے۔ اکثر ہوتا ایسے ہی ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی پاکستان میں نہیں بنتی، پاکستان کی پالیسی امریکہ بیٹھ کر بناتا ہے، وہ جو کہتا ہے یہاں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو بزرگ ہیں جانتے ہوں گے، جس وقت آج سے تقریباً کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، یہ ہم بھی اس ٹائم ظاہر نہیں تھے، میں نے بھی اخباروں میں دیکھا اور ویڈیوز میں تحقیق کی، نیٹ پہ دیکھا تو یہ چیز ملی
چائنا نے انڈیا پر حملہ کیا اور انڈیا نے اپنی تمام افواج کشمیر سے بھی نکال کر چائنا بارڈر پر بھیج دی. یہ 20-25 سال پرانی بات ہے جب جنگ ہوئی چائنا اور انڈیا کی. تو کشمیر میں جہاں ان کے فوجی دستے موجود تھے انہوں نے وہ فوجی دستے ہٹا کر چائنا بارڈر پر بھیج دیے. تو پاکستان کو ایک موقع ملا اور پاکستانی بعض حکمرانوں نے کہا کہ یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ ہم کشمیر پر حملہ کریں اور کشمیر کو آزاد کروا کے اپنے ساتھ شامل کر لیں. اس وقت حملہ نہیں کیا گیا. اگر اس وقت صرف پاکستان فوج نہ جاتی، پاکستان پولیس کی 3-4 گاڑیاں بھی اگر چلی جاتی تو وہ بھی کشمیر کو جا کے آزاد کروا سکتے تھے، کیونکہ اس وقت انڈیا کی فوج کشمیر میں تھی ہی نہیں. امریکہ نے حکم دیا پاکستانی جرنیل کو، خبردار کہ اگر کشمیر کی طرف تو نے آنکھ اٹھائی تو نہیں جانا. اور انہوں نے کہا ویلکم، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں میرے آقا. امریکہ کی بات مان کر حملہ نہیں کیا، کشمیر کو آزاد نہیں کروایا. یہ دن صرف فلسطین کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دنیا میں جہاں مظلوم ہیں بے شک. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، امیر المومنین تمام ائمہ کی سیرت میں تھا، وہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ دیکھو کہ مظلوم کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ مظلوم کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، مظلوم یہودی ہو، مظلوم عیسائی ہو، مظلوم ملحد ہی کیوں نہ ہو، مظلوم سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کسی مکتب اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر انسان ہے اور مظلوم ہے تو اس کی حمایت میں کھڑا ہو جا. یہ ہے درس حسینیت. اگر مظلوم ہے تو، اگر ظالم نہیں ہے، یہ مظلوم ہے تو نے اس کی حمایت کرنی ہے. کیوں؟ تو نے درس امام حسین سے لیا ہے، تو نے راستہ امام حسین سے لیا ہے، تو گریا کرتا ہے امام حسین کی مصیبت پر. ایک سوال ہے آپ سب سے، امام حسین علیہ السلام پر 2 مصیبتیں تھیں. ایک مصیبت جس پر ہم بہت گریا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ہوئی، اور عاشورہ کے دن جو مصیبت امام علیہ السلام پر ہوئی، جو مصائب ڈھائے گئے. ایک یہ مصیبت ہے. میرے خیال میں اس سے بڑھ کر ایک اور بھی مصیبت ہے جو اکثر ہمارے اسٹیجوں پر ذکر نہیں ہوتی. وہ مصیبت کیا ہے کہ امام 6 مہینے تک امت کو بلاتے رہے، کوئی نہیں آیا. امام بلا رہا ہے، امت نہیں آئی. اس سے بڑھ کر امام کی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ اس مظلومیت پر گریا کریں کہ امام 6 مہینے تک اور 4 مہینے مکہ میں رہ کر امت کو کہتے رہے کہ آؤ حسین اکیلا ہے میرے ساتھ چلو. کوئی نہیں آیا. نہیں آئے لوگوں کو کیا تھی؟ اپنے کھیت عزیز تھے، لوگوں کو کیا تھے؟ اپنے بچے عزیز تھے، لوگوں کو اپنا کاروبار عزیز تھا، اپنے گھر عزیز تھے، اپنے جانور عزیز تھے. امام حسین کے ساتھ نہیں گئے. اس مصیبت سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے، اس لیے کیونکہ شہادت امام حسین کا ورثہ ہے. امام حسین نے امیر المومنین کو جب ضرب لگی روئے نہیں، شکوہ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. اے موت، میں تجھے تلاش کرتا رہا ہر میدان جنگ میں، تو کہاں تھی؟ تو کہاں تھی؟ علی تجھے ہر میدان میں تلاش کرتا رہا، لیکن اے موت تو نہیں آئی. آج آئی تو علی نے کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. امیر المومنین کو خون کے آنسو رلائے گئے. یہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام سید السجاد کی آنکھوں سے خون بہتا تھا گریا کرنے سے. یہ امام کی تاریخ میں ملتا ہے. لیکن امیر المومنین تمام ائمہ سے زیادہ مظلوم ہے، تمام ائمہ سے زیادہ مظلوم ہے. کیوں؟ آپ اس فرمان سے سمجھ جائیں گے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میری آنکھ میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو. آپ دیکھیں کتنی کرب اور مصیبت کی حالت ہوگی جس کی آنکھ میں کانٹا پھنسا ہو اور گلے میں ہڈی پھنس جائے. مولا فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں نے رلایا ہے. مولا فرماتے تھے آؤ، آتے نہیں تھے. امام کہتے تھے جنگ کے لیے چلو، کہتے تھے مولا سردی ہے. امام کہتے جنگ کے لیے، کہتے مولا گرمی ہے. بات نہیں مانتے تھے، ائمہ کی بات نہیں مانتے تھے. آج ہماری کتنی عقیدت ہے ائمہ سے، جان دینے کو بھی تیار ہے ائمہ کے لیے، اتنی عقیدت اور محبت ہے ائمہ سے. اگر امام آ جائیں تو معاملہ مختلف ہو جائے گا. پھر امام ٹٹولیں گے، پرکھیں گے، اس غربال سے چھانیں گے حقیقی مومن کون ہے اور نام نہاد مومن کون ہے. یہ آج امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی ہم دعائیں کرتے ہیں.
اور اپنے آپ کو امام کے اوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کرو، اس کے لیے تجربہ بھی کرو، اس راہ کے لیے، اس میدان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرو۔ کیسے تیار ہوں گے؟ جو آج مظلوم فلسطینیوں کے لیے نہیں نکلتا، میں اس دل سے اس مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اگر یہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے نہیں نکلتا، امام کے اوان و انصار میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ آج رسول اللہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ 36,000 مسلمانوں کی شہادت پر خاموش بیٹھے رہتے؟ کیا کہتے؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، خاموشی سے کچھ نہ کہو۔ آج امیر المومنین ہوتے وہ کیا کرتے؟ آج امام حسین سید الشہداء ہوتے وہ کیا کرتے؟ آج امام حسن مجتبی ہوتے وہ کیا کرتے؟ آج امام زمانہ ابھی آ جائیں وہ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، بس کچھ نہ کرو۔ اگر ہمیں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا اور خود جا کر فلسطین ان کے خلاف لڑنے کا موقع نہیں ملا، تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ جو ہم کرنا چاہیں وہ تو کر سکتے ہیں، اپنا تو فریضہ ادا کرو، جو آپ کا فریضہ بنتا ہے وہ تو ادا کرو۔ آپ سے آپ کے فریضے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس فریضے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو کر سکتے ہو وہ کرو، اور چھوٹی ترین خدمت ان مظلوموں کی یہ ہے کہ ان کی حمایت میں نکلو، ان کے لیے آواز بلند کرو، ان کے لیے آواز بلند کرو۔ اور مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا یہ سنت ہے ائمہ کی، یہ سیرت ہے ائمہ کی، یہ فرمان ہے امیر المومنین کا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ٹائم کیا تھا؟ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ جمعہ کے فوراً بعد ریلی کا آغاز ہوگا، اڈے تک ریلی جائے گی۔ آپ سب سے التماس ہے، پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ اڈے تک پہنچانے کے لیے تو آپ سارے آئے تھے، لیکن اڈے پر پہنچ کے ہم بس میں مولانا صاحب اور 5-10 بندے رہ گئے تھے۔ تو آپ کا کام ہمیں اڈے تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ ریلی ہماری نہیں ہے، یہ عوامی ریلی ہے، یہ آپ سب کی ریلی ہے، یہ مظلوم کی حمایت کی ریلی ہے۔ وہاں رکیں، وہاں اڈے پر موجود تمام مکاتب کے لوگوں کو دکھائیں کہ مظلوم جو بھی ہو شیعہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، دکھائیں، لوگوں کو بتائیں، یہ پیغام ہے۔ 10-12 بندے وہاں کھڑے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اجر ان کو بھی ملے گا، لیکن تو باقی کیا کریں گے؟ باقیوں نے گھر جا کے آرام کرنا ہے۔ کیا آپ کو زیادہ پیاس لگی ہے؟ امام حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن اس قیام کو ترک نہیں کیا۔ زیارت نہائیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے پھٹ چکے تھے اور اندر سے خون نکل رہا تھا۔ بہت مظلوم ہے حسین، اور اس مظلومیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مظلوم کی آواز پر لبیک کہو، مظلوم کے لیے نکلو۔ آج آپ سب سے میری التماس ہے، سب چھوٹے بڑے بچے سب نکلیں۔ اور پہلے جب ریلیاں ہوتی تھیں تو موقع وہ ہوتے تھے فلسطین پر جنگ مسلط نہیں تھی، اب جنگ مسلط ہے، 36,000 لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ ان 36,000 لوگوں میں سے صرف اور صرف 22,000 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے جنازے۔ ایک ماں کی ویڈیو دیکھی، اس کا شوہر مر گیا، 4 بچوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ حوصلے، ان ماؤں کے حوصلے۔ آپ سب کو اپنے بچے عزیز ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے جب بچہ کسی کے گھر بچہ ہوتا ہے، کتنی اس سے محبت ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو جائے، کیا گزرے گی اس پر؟ اگر اس مظلوم کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے، یہاں کھڑے ہو کر اس کی حمایت تو کر سکتے ہیں، یہاں اس کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔